بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ السلام علیکم۔ روحانی سفر کے ناظرین کو خوش آمدید۔ آج جو ہستی ہمارا موضوع سخن ہے ان کا نام گرامی ہے حضرت شاہ کاکو چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ چشتیہ ہے۔ آپ چشتیہ سلسلہ کے اکابر بزرگان میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ حضرت شیخ علاء الدین المشہور علاء الحق بنگالی لاہوری کے صاحبزادے تھے۔ مفتی غلام سرور لاہوری نے حدیقۃ الاولیاء میں تحریر کیا ہے کہ آپ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں۔ کتب میں درج ہے کہ آپ ابتدا میں شیخ نور الدین نام کے ایک بزرگ سے تحصیل علم کرتے تھے اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کے انہی بزرگ حضرت نور الدین قطب عالم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور روحانیت کی منازل کو طے کرتے خرقہ خلافت حاصل کیا۔ اس وقت آپ بنگال میں تھے۔ بنگال سے لاہور آنے پر لاہور میں آپ نے حضرت پیر محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اکتساب فیض کیا اور ان سے بھی خرقہ خلافت پایا۔ آپ تبلیغ دین اور رشد و ہدایت کے لیے ہی لاہور بھیجے گئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل عام لوگوں کی طرح اپنی ظاہری زندگی کو گزارا، لیکن آپ کے روحانی منصب اور فیض کی وجہ سے جلد ہی گرد و نواح میں آپ کی شہرت ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جہاں رہتے تھے وہ محلہ بھی آپ کے نام سے ہی یعنی محلہ شاہ کاکو رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہو گیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں ایک مسجد بھی تعمیر کروائی۔ اس مسجد کے ارد گرد ایک بہت عظیم الشان محلہ بنام دارا شکوہ آباد ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جامع کمالات اور بڑے ہی صاحب عبادت و ریاضت اور زہد و تقوی میں متوکل تھے، مرجع خلائق تھے۔ تمام عمر درس و تدریس اور رشد و ہدایت میں ہی گزری۔ لودھیوں کی عہد حکومت میں لاہور میں مدرسہ و خانقاہ شاہ کاکو چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک اعلیٰ مقام رکھتی تھی۔ تذکرہ قطبیہ میں جو حضرت جمال الدین ابو بکر قریشی کی تصنیف ہے میں لکھا ہے کہ سلطان بہلول لودھی کے زمانہ میں راجہ سین پال سلہریہ نے سلطان سے سرکشی اختیار کی تو اس کی تادیب اور سرزنش کے لیے سلطان نے فوج روانہ کی۔ راجہ مذکور نے اپنے مہند جوگی جے پال کو اپنا سفیر بنا کے سلطان کی خدمت میں روانہ کیا، جس نے حاضر خدمت ہو کے عرض کی اگر سلطان کا خیال قوم سلہریہ کو اسلام میں داخل کرنے کا ہے تو آپ کسی صاحب حال بزرگ سے مجھے ہم کلامی کا موقع دیں۔ اگر وہ مجھ پر غالب آ جائے تو تمام قوم سلہریہ اسلام قبول کر لے گی، اور اگر وہ مجھے قائل نہ کر سکے تو پھر سلطان ہماری قوم سے نہیں ٹکرائے گا اور راجہ سے خراج وصول کر کے اسے آزاد رہنے دے گا۔ سلطان نے یہ بات مان لی اور حضرت شاہ کاکو چشتی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو بلا بھیجا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بڑھتی ہوئی عمر اور کمزوری کی وجہ سے شیخ عبد الجلیل چوہر بندگی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کام کے لیے نامزد کر دیا۔ چنانچہ مجلس مذاکرہ منعقد ہوئی۔ جوگی مذکورہ حقانیت اسلام کا قائل ہو گیا
اور تمام کی تمام سلہریہ قوم بیمار راجہ و جوگی اسلام قبول کر گئے۔ حضرت شاہ کاکو چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات بقول تذکرہ شیخ جوہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ 882 ہجری یعنی 1477 عیسوی ہے، یعنی آج سے قریباً 550 سال قبل آپ کا وصال ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق آپ کی قبر بالکل سادہ بنائی گئی اور اس محلے کا نام شاہ کاکو چشتی تھا۔ اکبری عہد میں ان کے مزار کے ساتھ ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی جس کے 3 گنبد اور 2 مینار تھے۔ عہد شاہ جہانی میں جب شہزادہ دارا شکوہ نے موجودہ لنڈا بازار میں اپنی فلک بوس حویلی تعمیر کروائی تو اس محلے کا نام دارا شکوہ مشہور ہو گیا۔ حضرت میاں میر قادری سرکار رحمۃ اللہ علیہ اکثر اوقات آپ کے مزار پہ فاتح خوانی کے لیے آیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ ایک ولی کامل کا مزار ہے۔ انگریزوں کے دور حکومت میں سکھوں نے اس مسجد کو گردوارے میں تبدیل کر دیا، کیونکہ سکھوں کے اپنے عہد حکومت سے انگریزوں کے دور حکومت تک سکھوں کا ہی اس علاقے پہ قبضہ برقرار رہا تھا۔ آج بھی حضرت کا مزار اس جگہ موجود ہے، ایک وسیع احاطہ بھی ساتھ ہے، لیکن اس مزار کا دروازہ اکثر و بیشتر اب بند ہی رہتا ہے۔ حضرت کا فیض آج بھی جاری ہے۔ کتابوں میں آپ کے متعلق اتنا ہی درج ہے، تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں صرف اتنی معلومات ہی پیش کر سکیں گے۔ آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں اور نیچے دیے گئے کومنٹس باکس میں کومنٹ کیجیے۔ یہ لنڈے بازار میں مزار موجود ہے، یہاں بآسانی پہنچنے کے لیے اسکرین پہ آنے والے QR کوڈ کو سکین کریں یا ڈسکرپشن میں دیے گئے میپ لنک کو کلک کیجیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔